ایک مرتبہ میرے کریم آقا علیہ السلام آپ حضرت سیدنا عثمان غنی کے گھر کے اندر دعوت کے اہتمام سے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کریم لجپال نبی کو دیکھ کر آپ مچلنے لگے، جسم پہ وجد طاری ہو گیا۔ کون عثمان؟ یہ وہ عثمان ہے جنہیں اللہ کے نبی نے یہ مقام عطا فرمایا۔ میرے عثمان تجھ سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں محمد بھی حیا کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کی حیا دیکھیے۔ حضرات گرامی قدر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی آپ وجد کے اندر آپ کے جسم پر کب کبھی طاری ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا عثمان اتنا وجد کیوں ہے؟ فرمایا آج میرے گھر کے اندر اللہ کا محبوب جناب محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی دوڑ کر کریم آقا علیہ السلام کے قدموں میں گر کے کہا یا رسول اللہ آپ مہمان بن کر میرے گھر کے اندر آئے ہیں، یا رسول اللہ حکم کیجئے، اگر آپ اجازت دیں تو اپنی جان بھی دے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نانا میرے عثمان اللہ تجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، اس لیے اللہ کا محبوب بھی تجھ سے پیار کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام چلنے لگے نا، حضرت عثمان غنی حضور کے قدموں میں دیکھ رہے کون عثمان ہے یہ جن کا مقام اور مرتبہ خود قرآن بیان فرماتا ہے۔ حضرت عثمان غنی حضور کے قدموں کی طرف دیکھ کر جا رہے ہیں اور سرکار بار بار دیکھ رہے ہیں کہ نگاہیں جھکی ہیں، حیا کا عالم کیا ہے، اور کائنات میں سب سے بڑا حیا والا اللہ کے نبی نے جسے اعلان فرمایا وہ عثمان غنی ہے۔ باقی صحابہ بھی تھے، کوئی دائیں دیکھتا، کوئی بائیں دیکھتا، کوئی آگے دیکھتا، کوئی پیچھے دیکھتا، لیکن عثمان غنی حضور کے قدموں میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے عثمان میرے قدموں میں کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے نیت فرمائی تھی جب اللہ کا نبی میرے گھر کے اندر دعوت کے گھر سے آئے گا، مہمان بن کر آئے گا، جتنے قدم اللہ کا نبی چل کر میرے گھر میں آئے گا ہر قدم گن گن کر میں غلام آزاد کرتا ہوں گا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔